محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حج کے بیان کی ہماری یہ 23ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جرائم اور ان کے کفارے کے بارے میں، یعنی اگر کسی حاجی یا عمرہ کرنے والے نے کوئی جرم کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ حج یا عمرہ کرنے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بہت ساری باتیں حج میں حرام ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں مکروہ ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ناجائز ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی سے جرم ہو جائے، کسی حاجی یا عمرہ کرنے والے سے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس ویڈیو میں سارے جرائم اور ان کے کیا کیا کفارے ہیں سب کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ آخری ویڈیو تک بنے رہیں، اور خصوصاً وہ حضرات جو عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں جرائم اور کفارے کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امری عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ یعنی اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو تم میں سے قصدن یعنی جان بوجھ کر جانور کو قتل کرے گا تو بدلہ دے مثل اس جانور کے جو قتل ہوا۔ تم میں کے دو عادل جو حکم کریں وہ بدلہ قربانی ہوگی، جو کعبے کو جائے یا کفارہ مسکین کا کھانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ اللہ عز و جل نے اسے معاف فرما دیا جو پیشتر ہو چکا، اور جو پھر کرے گا تو اللہ عز و جل اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ عز و جل غالب بدلہ لینے والا ہے۔ دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، تمہارے اور مسافروں کے برتنے کے لیے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام ہے جب تک تم محرم ہو، یعنی احرام کی حالت میں ہو، اور اللہ عز و جل سے ڈرو جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور سر مڈالے تو فدیہ دے، روزے یا صدقہ یا قربانی۔ صحیحین وغیرہ ہما میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور یہ محرم تھے، اور ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے، اور جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا یہ کیڑے تمہیں تکلیف دے رہے ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا، سر مڑا ڈالو اور 3 سا کھانا 6 مسکینوں کو دے دو، یا 3 روزے رکھو یا قربانی کرو۔ اور یاد رہے، محرم اگر بالقصد بلا عذر جرم کرے تو کفارہ بھی واجب ہے اور گناہ گار بھی ہوا، لہذا اس صورت میں توبہ واجب کہ محض کفارے سے پاک نہ ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، اور اگر نادانستہ یا عذر سے ہے تو کفارہ کافی ہے۔ جرم میں کفارہ بہرحال لازم ہے، یاد سے ہو یا بھول چوک سے۔ اس کا جرم ہونا جانتا ہو یا معلوم نہ ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً، سوتے میں ہو یا بیداری میں، نشہ یا بے ہوشی میں ہو یا ہوش میں، اس نے اپنے آپ کیا ہو یا دوسرے نے اسے حکم کیا ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اس بیان میں جہاں دم کہیں گے اس سے مراد ایک بکری یا بھیڑ ہوگی، اور بدنہ کہیں گے تو اس سے مراد اونٹ، گائے، یعنی کوئی بڑا جانور ہوگا، اور یہ تمام کے تمام جانور انہی شرائط کے ساتھ ہوں جو قربانی میں ہیں۔ اور صدقے سے مراد انگریزی روپے سے 175 روپے 8 آنا بھر گیہوں کے 100 روپے کے سیر سے 1.25 سیر اٹھنی بھر اوپر ہوئے، یا اس کے دونے جو یا کھجور یا ان کی قیمت۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو مقدار صدقے فطر میں ہوتی ہے، یعنی 2 کلو 45 گرام تقریباً، وہی یہاں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی جرم کر دے گا حج یا عمرے میں تو جہاں صدقہ کہیں گے تو اس سے مراد وہی 2 کلو 45 گرام تقریباً ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں دم کا حکم ہے، وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے، اگرچہ صدقے ایک مسکین کو دے دے، یا 3 یا 7 مساکین پر تقسیم کر دیے تو کفارہ ادا نہ ہوگا، بلکہ شرط یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو دے، اور افضل یہ ہے کہ حرم کے مساکین ہوں،
اور اگر اس میں صدقے کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ کفارہ اس لیے ہے کہ بھول چوک سے یا سوتے میں یا مجبوری سے جرم ہو تو کفارے سے پاک ہو جائیں، نہ اس لیے کہ جان بوجھ کر بلا عذر جرم کرو اور کہو کہ کفارہ دے دیں گے۔ دینا تو جب بھی آئے گا مگر قصداً حکم الہی کی مخالفت سخت تر ہے۔ اور جہاں ایک دم یا صدقہ ہے قارن پر دو ہیں، کفارے کی قربانی یا قارن و متمتع کے شکرانے کی قربانی غیر حرم میں نہیں ہو سکتی۔ غیر حرم میں کی تو ادا نہ ہوئی۔ ہاں، جرم غیر اختیاری میں اگر اس کا گوشت 6 مسکینوں پر تصدق کیا اور ہر مسکین کو ایک صدقے کی قیمت کا پہنچا تو ادا ہو گیا۔ شکرانے کی قربانی سے آپ کھائے یعنی خود کھائے، غنی کو کھلائے، مساکین کو دے، اور کفارے کی قربانی صرف محتاجوں کا حق ہے۔ اور اگر کفارے کے روزے رکھے تو اس میں شرط یہ ہے کہ رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لے، اور یہ بھی نیت کہ فلاں کفارے کا روزہ ہے۔ مطلق روزے کی نیت یا نفل یا کوئی اور نیت کی تو کفارہ ادا نہ ہوا، اور پے در پہ ہونا یا حرم میں یا احرام میں رکھنا ضروری نہیں۔ یہاں تک جو باتیں ضروری تھیں تمہیدی طور پر ہم نے بیان کر دیں۔ اب یہاں سے جرائم اور ان کے کفارے کیا کیا ہیں سماعت کیجیے۔ تو سب سے پہلے خوشبو اور تیل لگانے سے متعلق کیا کیا کفارے ہیں اور کتنی مقدار میں کفارہ یا دم واجب ہوگا وہ سماعت کریں۔ تو دیکھیے، خوشبو اگر بہت سی لگائی جسے دیکھ کر لوگ بہت بتائیں، اگرچہ عضو کے تھوڑے حصے پر یا کسی بڑے عضو جیسے سر، منہ، ران، پنڈلی کو پورا سان دیا، اگرچہ خوشبو تھوڑی ہے، تو ان صورتوں میں یعنی ان دونوں صورتوں میں دم ہے۔ یعنی دم سے مراد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بھیڑ یا بکری۔ اور اگر تھوڑی سی خوشبو عضو کے تھوڑے سے حصے میں لگائی تو صدقہ ہے، یعنی 2 کلو 45 گرام تقریباً گیہوں یا اس کی قیمت اپنے علاقے کے اعتبار سے ادا کریں۔ کپڑے یا بچھونے پر خوشبو ملی تو خود خوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی، زیادہ ہے تو دم اور کم ہے تو صدقہ۔ خوشبو سونگھی، پھل ہو یا پھول جیسے لیمو، نارنگی، گلاب، چمیلی، بیلے، جوہی وغیرہ کے پھول تو کچھ کفارہ نہیں، اگرچہ محرم کو خوشبو سونگنا مکروہ ہے۔ احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگائی تھی، احرام کے بعد پھیل کر اور اعضاء کو لگی تو کفارہ نہیں۔ محرم نے دوسرے کے بدن پر خوشبو لگائی مگر اس طرح کہ اس کے ہاتھ وغیرہ کسی عضو میں خوشبو نہ لگی، یا اس کو سلا ہوا کپڑا پہنایا تو کچھ کفارہ نہیں، مگر جبکہ محرم کو خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنایا تو گناہگار ہوا، اور جس کو خوشبو لگائی یا کپڑا پہنایا اس پر کفارہ واجب ہے۔ تھوڑی سی خوشبو بدن کے متفرق حصوں میں لگائی، اگر جمع کرنے سے پورے بڑے عضو کی مقدار کو پہنچ جائے تو دم ہے ورنہ صدقہ، اور زیادہ خوشبو متفرق جگہ لگائی تو بہرحال دم ہے۔ ایک جلسے میں کتنے ہی اعضاء پر خوشبو لگائے یعنی ایک ہی جگہ، بلکہ سارے بدن پر بھی لگائے تو ایک ہی جرم ہے اور ایک کفارہ واجب، اور کئی جلسوں میں لگائی یعنی الگ الگ جگہ میں تو ہر بار کے لیے الگ الگ کفارہ ہے، خواہ پہلی بار کا کفارہ دے کر دوسری بار لگائی یا ابھی کسی کا کفارہ نہ دیا ہو۔ اور کسی چیز میں خوشبو لگی تھی اسے چھوا، اگر اس سے خوشبو چھوٹ کر بڑے عضو کامل کی قدر یعنی برابر بدن کو لگی تو دم دے، اور کم ہو تو صدقہ، اور کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ مثلا سنگ اسود شریف پر خوشبو ملی جاتی ہے، اگر بحالت احرام بوسہ لیتے میں بہت سی لگی تو دم دے، اور تھوڑی لگی تو صدقہ دے۔ خوشبودار سرما 1 یا 2 بار لگایا تو صدقہ دے، اس سے زیادہ میں دم، اور جس سرمے میں خوشبو نہ ہو اس کے استعمال میں حرج نہیں، جبکہ بضرورت ہو، اور بلا ضرورت سرما لگانا مکروہ ہے۔ اگر خالص خوشبو جیسے مشک، زعفران، لونگ، الائچی، دار چینی اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی تو دم ہے ورنہ صدقہ ہے۔ کھانے میں پکتے وقت خوشبو پڑی یا فنا ہو گئی تو کچھ نہیں، ورنہ اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ ہوں تو وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہے، اور کھانا زیادہ ہو تو کفارہ کچھ نہیں، مگر خوشبو آتی ہو تو مکروہ ہے۔ اور پینے کی چیز میں خوشبو ملائی، اگر خوشبو غالب ہے یا 3 بار زیادہ پیا تو دم ہے ورنہ صدقہ۔ تمباکو کھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ احرام میں خوشبودار تمباکو نہ کھائیں، کہ پتیوں میں تو ویسے ہی کچی خوشبو ملائی جاتی ہے، اور قوام میں بھی اکثر پکانے کے بعد مشک وغیرہ ملاتے ہیں۔ خمیرہ تمباکو نہ پینا بہتر ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، مگر پیا تو کفارہ نہیں۔ اگر ایسی جگہ گیا جہاں خوشبو سلگ رہی ہے اور اس کے کپڑے بھی بس گئے تو کچھ نہیں، اور سلگا کر اس نے خود بسائے تو قلیل میں صدقہ اور کثیر میں دم،
اور نہ بسے تو کچھ نہیں، اور اگر احرام سے پہلے بسایا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر کفارہ نہیں۔ سر پر مہندی کا پتلا خضاب کیا کہ بال نہ چھپے تو ایک دم، اور گاڑی تھوپی کے بال چھپ گئے اور 4 پہر گزرے تو تب مرد پر 2 دم، اور 4 پہر سے کم میں 1 دم اور 1 صدقہ، اور عورت پر بہرحال 1 دم۔ چوتھائی سر چھپنے کا بھی یہی حکم ہے، اور چوتھائی سے کم میں صدقہ ہے، اور سر پر وسمہ پتلا پتلا لگایا تو کچھ نہیں، اور گاڑا ہو تو مرد کو کفارہ دینا ہوگا۔ داڑھی میں مہندی لگائی جب بھی دم واجب ہے، پوری ہتھیلی یا تلوے میں لگائی تو دم دے، مرد ہو یا عورت، اور چاروں ہاتھ پاؤں میں ایک ہی جلسے میں لگائی جب بھی ایک ہی دم ہے، ورنہ ہر جلسے پر 1 دم اور ہاتھ پاؤں کے کسی حصے میں لگائی تو صدقہ ہے، اور ختمی سے سر یا داڑھی دھوئی تو دم ہے۔ ختمی کہتے ہیں ختمی ایک پودے کا نام ہے۔ عطر فروش کی دکان پر خوشبو سونگھنے کے لیے بیٹھا تو کراہت ہے ورنہ حرج نہیں۔ چادر یا تہبند کے کنارے میں مشک عنبر زعفران باندھا، اگر زیادہ ہے اور 4 پہر گزرے تو دم ہے اور کم ہے تو صدقہ، اور 1 پہر کی مقدار تقریباً 3 گھنٹے ہوتی ہے۔ خوشبو استعمال کرنے میں بقصد یا بلا قصد ہونا، یاد کر کے یا بھولے سے ہونا، مجبوراً یا خوشی سے ہونا، مرد و عورت دونوں کے لیے سب کا یکساں حکم ہے۔ خوشبو لگانا جب جرم قرار پایا تو بدن یا کپڑے سے دور کرنا واجب ہے، اور کفارہ دینے کے بعد زائل نہ کیا تو پھر دم وغیرہ واجب ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے بدن یا کپڑے پر خوشبو لگی تھی، اس کے بعد اس نے کفارہ دے دیا لیکن خوشبو کو دور نہ کیا تو پھر سے کفارہ دینا واجب ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کفارہ دینے سے پہلے خوشبو چھٹائے اور چھٹانے کے بعد کفارہ دے۔ خوشبو لگانے سے بہرحال کفارہ واجب ہے اگرچہ فوراً زائل کر دی ہو، اور اگر کوئی غیر محرم ملے تو اس سے دھلوائے، اور اگر صرف پانی بہانے سے دھل جائے تو یوں ہی کرے۔ روغن چمیلی وغیرہ خوشبودار تیل لگانے کا وہی حکم ہے جو خوشبو استعمال کرنے میں تھا۔ تل اور زیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے اگرچہ ان میں خوشبو نہ ہو، البتہ ان کے کھانے اور ناک میں چڑھانے اور زخم پر لگانے اور کان میں ٹپکانے سے صدقہ واجب نہیں۔ مشک عنبر زعفران وغیرہ جو خود ہی خوشبو ہیں، ان کے استعمال سے مطلقاً کفارہ لازم ہے اگرچہ دوان استعمال کیا ہو، یعنی دوا کے طور پر۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کو خالص استعمال کریں، اور اگر دوسری چیز جو خوشبودار نہ ہو اس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا تو غالب کا اعتبار ہے، اور دوسری چیز میں ملا کر پکا لیا ہو تو کچھ نہیں۔ زخم کا علاج ایسی دوا سے کیا جس میں خوشبو ہے، پھر دوسرا زخم ہوا، اس کا علاج پہلے کے ساتھ کیا تو جب تک پہلا اچھا نہ ہو اس دوسرے کی وجہ سے کفارہ نہیں، اور پہلے کے اچھا ہونے کے بعد بھی دوسرے میں وہ خوشبودار دوا لگائی تو 2 کفارے واجب ہیں۔ کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا 4 پہر پہنا تو دم دے، اور اس سے کم تو صدقہ، اگرچہ فوراً اتار ڈالا ہو۔ اب یہاں سے سلے ہوئے کپڑے پہننے کے متعلق کیا احکام ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے، محرم نے سلا کپڑا 4 پہر کامل پہنا تو دم واجب ہے، اور اس سے کم تو صدقہ، اگرچہ تھوڑی دیر پہنا اور لگاتار کئی دن تک پہنے رہا جب بھی ایک ہی دم واجب ہے، جبکہ یہ لگاتار پہننا ایک طرح کا ہو، یعنی عذر سے یا بلا عذر۔ اور اگر مثلاً ایک دن بلا عذر تھا دوسرے دن بعذر، یا بالعکس یعنی اس کا الٹا، تو 2 کفارے واجب ہوں گے۔ اگر دن میں پہنا رات میں گرمی کی سبب اتار ڈالا، یا رات میں سردی کی وجہ سے پہنا دن میں اتار ڈالا، باز آنے کی نیت سے نہ اتارا تو 1 کفارہ ہے، اور توبہ کی نیت سے اتارا تو ہر بار میں نیا کفارہ واجب ہوگا۔ یوں ہی کسی ایک دن کرتا پہنا تھا اور اتار ڈالا، پھر پاجامہ پہنا، اسے بھی اتار کر ٹوپی پہنی تو یہ سب ایک ہی پہننا ہے، اور اگر ایک دن ایک پہنا دوسرے دن دوسرا تو 2 کفارے واجب ہیں۔ بیماری کی وجہ سے پہنا تو جب تک بیماری ہے ایک ہی جرم ہے، اور بیماری یقیناً جاتی رہی اور نہ اتارا تو یہ دوسرا جرم اختیاری ہے، اور اگر وہ بیماری یقیناً جاتی رہی مگر دوسری بیماری معاً شروع ہو گئی یعنی فوراً، اور اس میں بھی پہننے کی ضرورت ہے، جب بھی یہ دوسرا جرم غیر اختیاری ہے، اور بارش کے ساتھ بخار آتا ہے اور جس دن بخار آیا کپڑے پہن لیے، دوسرے دن اتار ڈالے، تیسرے دن پھر پہنے تو جب تک یہ بخار آئے ایک ہی جرم ہے۔ اگر سلا کپڑا پہنا اور اس کا کفارہ ادا کر دیا مگر اتارا نہیں، دوسرے دن بھی پہنے ہی رہا تو اب دوسرا کفارہ واجب ہے۔ یوں ہی اگر احرام باندھتے وقت سلا ہوا کپڑا نہ اتارا تو یہ جرم ہے۔ بیماری وغیرہ کے سبب اگر سر سے پاؤں تک سب کپڑے پہننے کی ضرورت ہوئی
تو ایک ہی جرم غیر اختیاری ہے، اور بلا عذر سب کپڑے پہنے تو ایک جرم اختیاری ہے، یعنی 4 پہر پہنے تو دونوں صورتوں میں دم ہے، اور اس سے کم میں صدقہ۔ اور اگر ضرورت ایک کپڑے کی تھی، اس نے 2 پہنے، تو اگر اسی موضع ضرورت پر دوسرا بھی پہنا تو ایک کفارہ ہے اور گناہگار ہوا۔ مثلا ایک کرتے کی ضرورت تھی، 2 پہن لیے، یا ٹوپی کی ضرورت تھی، عمامہ بھی باندھ لیا، اور اگر دوسرا کپڑا اس جگہ کے سوا دوسری جگہ پہنا، مثلا ضرورت صرف عمامے کی ہے، اس نے کرتا بھی پہن لیا، تو 2 جرم ہیں، عمامے کا غیر اختیاری اور کرتے کا اختیاری۔ خلاصہ یہ ہے کہ موضع ضرورت میں زیادتی کی تو ایک جرم ہے، اور موضع ضرورت کے علاوہ اور جگہ بھی پہنا تو 2۔ بغیر ضرورت سب کپڑے ایک ساتھ پہن لیے تو ایک جرم ہے۔ 2 جرم اس وقت ہیں کہ ایک بضرورت ہو، دوسرا بے ضرورت۔ دشمن کی وجہ سے کپڑے پہنے، ہتھیار باندھے اور بھاگا، اس نے اتار ڈالے پھر آ گیا، اس نے پھر پہنے تو یہ ایک ہی جرم ہے۔ یوں ہی دن میں دشمن سے لڑنا پڑتا ہے، یہ دن میں ہتھیار باندھ لیتا ہے، رات میں اتار ڈالتا ہے، تو یہ ہر روز کا باندھنا ایک ہی جرم ہے جب تک عذر باقی ہے۔ محرم نے دوسرے محرم کو سلا ہوا یا خوشبودار کپڑا پہنایا تو اس پہنانے والے پر کچھ نہیں۔ مرد یا عورت نے منہ کی ٹکلی یا ساری یا چہارم یعنی چوتھائی چھپائی، یا مرد نے پورا یا چہارم سر چھپایا، تو 4 پہر یا زیادہ لگاتار چھپانے میں دم ہے اور کم میں صدقہ، اور چہارم سے کم کو 4 پہر تک چھپایا تو صدقہ ہے، اور 4 پہر سے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ ہے۔ محرم نے سر پر کپڑے کی گٹھری رکھی تو کفارہ ہے، اور گلے کی گٹھری یا تختہ یا لگن وغیرہ کوئی برتن رکھ لیا تو نہیں، اور اگر سر پر مٹی تھوپ لی تو کفارہ ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننے میں یہ شرط نہیں کہ قصدن پہنے، بلکہ بھول کر ہو یا نادانی میں، بہرحال وہی حکم ہے۔ یوں ہی سر اور منہ چھپانے میں، یہاں تک کہ محرم نے سوتے میں سر یا منہ چھپا لیا تو کفارہ واجب ہے۔ کان اور گدی کے چھپانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی ناک پر خالی ہاتھ رکھنے میں، اور اگر ہاتھ میں کپڑا ہے اور کپڑے سمیت ناک پر ہاتھ رکھا تو کفارہ نہیں مگر مکروہ گناہ ہے۔ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا اس طرح پہنے جیسے عادتاً پہنا جاتا ہے، ورنہ اگر کرتے کا تہبند باندھ لیا یا پاجامے کو تہبند کی طرح لپیٹا، پاؤں پانچے میں نہ ڈالے تو کچھ نہیں۔ یوں ہی انگورکھا پھیلا کر دونوں شانوں پر رکھ لیا یعنی کندھوں پر رکھ لیا، آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے تو کفارہ نہیں مگر مکروہ ہے، اور مونوں پر سلے کپڑے ڈال لیے تو کچھ نہیں۔ جوتے نہ ہوں تو موزے کو وہاں سے کاٹ کر پہنے جہاں عربی جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، اور بغیر کاٹے ہوئے پہن لیا تو پورے 4 پہر پہننے میں دم ہے، اور اس سے کم میں صدقہ۔ اور جوتے موجود ہوں تو موزے کاٹ کر پہننا جائز نہیں کہ مال کو ضائع کرنا ہے، پھر بھی اگر ایسا کیا تو کفارہ نہیں۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ احرام میں انگریزی جوتے پہننا جائز نہیں کہ وہ اس جوڑ کو چھپاتے ہیں، پہنے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ اب یہاں سے بال دور کرنے کے متعلق کیا احکام ہے، سماعت کریں۔ تو دیکھیے، سر یا داڑھی کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دور کر لیے تو دم ہے اور کم میں صدقہ، اور اگر چند لاہے یا داڑھی میں کم بال ہیں تو اگر چوتھائی کی مقدار ہیں تو کل میں دم ورنہ صدقہ۔ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال لیے تو سب کا مجموعہ اگر چہارم کو پہنچتا ہے تو دم ہے ورنہ صدقہ۔ پوری گردن یا پوری ایک بغل میں دم ہے اور کم میں صدقہ، اگرچہ نصف یا زیادہ ہو۔ یہی حکم زیر نافقہ ہے۔ دونوں بغلیں پوری مڈائے جب بھی ایک ہی دم ہے۔ پورا سر چند جلسوں میں مڈا دیا تو ایک ہی دم واجب ہے، مگر جبکہ پہلے کچھ حصہ مڈا کر اس کا کفارہ ادا کر دیا یا پھر دوسرے جلسے میں مڈایا تو اب نیا کفارہ دینا ہوگا۔ یوں ہی دونوں بغلیں 2 جلسوں میں مڈائیں تو ایک ہی کفارہ ہے۔ سر مڈایا اور دم دے دیا، پھر اسی جلسے میں داڑھی مڈائی تو اب دوسرا دم دے۔ سر اور داڑھی اور بغلیں اور سارے بدن کے بال ایک ہی جلسے میں مڈائے تو ایک ہی کفارہ ہے، اور اگر ایک ایک عضو کے ایک ایک جلسے میں تو اتنے ہی کفارے ہیں۔ مثلا ایک جلسے میں سر کے بال مڈا لیے، دوسرے جلسے میں بغل کے بال مڈا لیے تو اس صورت میں 2 کفارے واجب ہوں گے۔ اسی طریقے سے جتنی جگہ کے بال مڈائے گا اتنے ہی کفارے ادا کرنے ہوں گے۔ اور جلسہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ انسان جس جگہ موجود ہو، چاہے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا لیٹا ہو، تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ چلا جائے اور وہاں جا کر لیٹ جائے، بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے تو وہ دوسرا جلسہ ہے۔ اور سر، داڑھی اور گردن اور بغل اور زیر ناف کے سوا باقی اعضاء کے مڈانے میں صرف صدقہ ہے۔ مونچھ اگرچہ پوری مڈائے یا کتروائے صدقہ ہے۔ روٹی پکانے میں کچھ بال جل گئے تو صدقہ ہے۔
वुज़ू करने या खुजाने में या कंघा करने में बाल गिरे, उस पर भी पूरा सदका है। और बाज़ ने कहा 2-3 बाल तक, हर बाल के लिए एक मुट्ठी नाज या एक टुकड़ा रोटी या एक छुआरा। अपने आप बेहाथ लगाए बाल गिर जाए या बीमारी से तमाम बाल गिर पड़े तो कुछ नहीं। मुहरिम ने दूसरे मुहरिम का सर मूंडा, उस पर भी सदका है, ख्वाह उसने उसे हुक्म दिया हो या नहीं, खुशी से मूंडा हो या मजबूर होकर। और गैर मुहरिम का मूंडा तो कुछ खैरात कर दे। गैर मुहरिम ने मुहरिम का सर मूंडा उसके हुक्म से या बिला हुक्म तो मुहरिम पर कफारा है और मूडने वाले पर सदका। और वो मुहरिम उस मूडने वाले से अपने कफारे का तावान नहीं ले सकता, यानी जुर्माना। और अगर मुहरिम ने गैर की मूछें ली या नाखून तराशे तो मसाकीन को कुछ सदका खिला दे। मूडना, कतरना, मूछने से लेना या किसी चीज से बाल उड़ाना, सबका एक ही हुक्म है। औरत पूरे या चाहरुम सर के बाल एक ओरे बराबर कतरे तो दम दे और कम में सदका। आंख में बाल निकल आए तो उनके उखाड़ने में सदका नहीं। अब यहाँ से नाखून तराशने के मुतालिक अहकाम समात करें। तो देखिए, एक हाथ एक पाँव के पांचों नाखून कतरे या बीसों एक साथ तो एक दम है। और अगर किसी हाथ या पाँव के पूरे 5 ना कतरे तो हर नाखून पर एक सदका। यहाँ तक कि अगर चारों हाथ पाँव के 4-4 कतरे तो 16 सदका दे। मगर ये कि सदकों की कीमत एक दम के बराबर हो जाए तो कुछ कम कर ले या दम दे। और अगर एक हाथ या पाँव के पांचों एक जलसे में और दूसरे के पांचों दूसरे जलसे में कतरे तो 2 दम लाजिम है। और चारों हाथ पाँव के 4 जलसों में तो 4 दम। कोई नाखून टूट गया कि बढ़ने के काबिल ना रहा, उसका बकिया उसने काट लिया तो कुछ हर्ज नहीं। एक ही जलसे में एक हाथ के पांचों नाखून तराशे और चहरम सर मुड़ाया और किसी उज़्व पर खुशबू लगाई तो हर एक पर एक एक दम, यानी 3 दम वाजिब हैं। मुहरिम ने दूसरे के नाखून तराशे तो वही हुक्म है जो दूसरे के बाल मोड़ने का है। चाकू और नाखून गिर से तराशना और दांत से खटकना, सबका एक ही हुक्म है। अब यहाँ से बोसो किनार वगैरह के मुतालिक अहकाम समात करें। तो देखिए, मुबाशरत फाहिशा और शहबत के साथ बोसो किनार और बदन मस करने में दम है, अगरचे इंजाल ना हो। और बिला शहवत भी कुछ नहीं। ये अफ़ाल औरत के साथ हों या अमरत के साथ, दोनों का एक ही हुक्म है। मर्द के इन अफ़आल से औरत को लज्जत आए तो वो भी दम दे, यानी औरत। अंदामे निहानी पर निगाह करने से कुछ नहीं, यानी शर्मगाह पर, अगरचे इंजाल हो जाए, अगरचे बार बार निगाह की हो। यूं ही ख्याल जमाने से, जल्क से इंजाल हो जाए तो दम है, यानी मुश्तजनी से, वरना मकरू। और एहतिलाम से कुछ नहीं। अब यहाँ से जिमा के मुतालिक अहकाम मुलायजा फरमाएं। तो देखिए, वकूफ़ अरफा से पहले जिमा किया तो हज फासिद हो गया, उसे हज की तरह पूरा करके दम दे और साले आइंदाही में उसकी कज़ा कर ले। औरत भी एहराम हज में थी तो उस पर भी यही लाजिम है। और अगर इस बला में फिर पड़ जाने का खौफ हो तो मुनाजिब है कि कज़ा के एहराम से ख़त्म तक दोनों ऐसे जुदा रहें कि एक दूसरे को ना देखें। वकूफ़ के बाद जिमा से हज तो ना जाएगा, मगर हल्को तवाफ से पहले किया तो बदना दे। और हल्क के बाद दम, और बेहतर अब भी बदना है, यानी ऊँट या गाय वगैरह। और दोनों के बाद किया तो कुछ नहीं। तवाफ से मुराद अक्सर है, यानी 4 फेरे। कसदन जिमा हो या भूले से या सोते में या इकराह के साथ, यानी मजबूर करके, सबका एक ही हुक्म है। वकूफ से पहले औरत से ऐसे बच्चे ने बती की जिसका मिस्ल जिमा करता है या मजनून ने तो हज फासिद हो जाएगा। यूं ही मर्द ने मुस्तहात लड़की, यानी ऐसी लड़की जिससे शहबत हो या मजनूना से बती की, हज फासिद हो गया। मगर बच्चा और मजनून पर ना दम वाजिब है ना कज़ा। वकूफ़ अरफा से पहले चंद बार जिमा किया, अगर एक ही मजलिस में है तो एक दम वाजिब है, और 2 मुख्तलिफ मजलिसों में तो 2 दम। और अगर दूसरी बार एहराम तोड़ने के कस्द से, यानी इरादे से जिमा किया तो बहरहाल एक ही दम वाजिब है, चाहे एक ही मजलिस में हो या मुतअद्दिद मजलिस में, यानी अलग अलग मजलिस में। वकूफ़ अरफा के बाद सर मुड़ाने से पहले चंद बार जिमा किया, अगर एक ही मजलिस में है तो एक बदना, और 2 मजलिसों में है तो एक बदना और एक दम। और अगर दूसरी बार एहराम तोड़ने के इरादे से जिमा किया तो इस बार कुछ नहीं। जानवर या मुर्दा या बहुत छोटी लड़की से जिमा किया तो हज फासिद ना होगा, इंजाल हो या नहीं। मगर इंजाल हुआ तो दम लाजिम है। औरत ने जानवर से वती कराई
یا کسی آدمی یا جانور کا کٹا ہوا آلہ اندر رکھ لیا تو حج فاسد ہو گیا۔ عمرے میں 4 پھیرے سے قبل جمع کیا، عمرہ جاتا رہا، دم دے، عمرے کی قضا اور 4 پھیروں کے بعد کیا تو دم دے، عمرہ صحیح ہے۔ عمرہ کرنے والے نے چند بار متعدد مجلس میں جمع کیا تو ہر بار دم واجب، اور طواف و سعی کے بعد حلق سے پہلے کیا جب بھی دم واجب ہے، اور حلق کے بعد کچھ نہیں۔ قران والے نے عمرے کے طواف سے پہلے جمع کیا تو حج و عمرہ دونوں فاسد، مگر دونوں کے تمام افعال بجا لائے اور 2 دم دے، اور سال آئندہ حج و عمرہ کرے۔ اور اگر عمرے کا طواف کر چکا ہے اور وقوف عرفہ سے پہلے جمع کیا تو عمرہ فاسد نہ ہوا، حج فاسد ہو گیا، 2 دم دے اور سال آئندہ حج کی قضا دے۔ اور اگر وقوف کے بعد کیا تو نہ حج فاسد ہوا نہ عمرہ، ایک بدنہ اور ایک دم دے، اور ان کے علاوہ قران کی قربانی دے۔ جماع سے احرام نہیں جاتا، وہ بدستور محرم ہے، اور جو چیزیں محرم کے لیے ناجائز ہیں وہ اب بھی ناجائز ہیں، اور وہی سب احکام ہیں۔ حج فاسد ہونے کے بعد دوسرے حج کا احرام اسی سال باندھا تو دوسرا نہیں ہے بلکہ وہی ہے جسے اس نے فاسد کر دیا، اس ترکیب سے سال آئندہ کی قضا سے نہیں بچ سکتا۔ امید ہے کہ سارے مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی حج یا عمرے کے کسی رکن میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ لہٰذا اسی طرح کے مزید مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔